صرف 23 سال کی عمر میں ایک ایسا روحانی پیشوا جس نے خیبر پختونخوا کے سنگلاخ پہاڑوں سے کانگریس کے اثر کو کاٹ پھینکا، جس کی ایک آواز پر لاکھوں مریدوں نے نظریہ پاکستان کے لیے لبیک کہا۔ قائد اعظم کے ساتھ تاریخی معاہدہ کرنے والا، تاریخ پاکستان میں فاتح ریفرنڈم کا لقب پانے والا، ملک کی خاطر تکالیف برداشت کرنے والا وہ کون ہے جس کا نام ہر زبان پر ہے؟ قائد اعظم پیر مانکی شریف کیوں؟ عظیم مجاہد اسلام پیر آف مانکی شریف سید محمد امین الحسنہ۔ شہر کے ایک چھوٹا گاؤں مانکی شریف کو بزرگان دین کی برکت سے بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ 1928 میں حضرت عبدالرؤف ثالث رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے، لیکن ثالث صاحب کی زندگی بڑی مختصر تھی۔ سجادہ نشینی کے 6 سال بعد آپ نے 1932 میں وفات پائی اور ان کی جگہ ان کے صاحبزادے محمد امین الحسنات سجادہ نشین ہوئے۔ 1 فروری 1922 کو پیدا ہونے والے اس عظیم بچے کی پیدائش پر ان کے دادا حضرت ثانی صاحب نے پیشگوئی کی تھی، میرا یہ پوتا فرنگیوں کو بگانے گا، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ الفاظ حرف بحرف سچ ثابت ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے علم، تقوی اور فنون سپاہ گری میں کمال حاصل کی۔ 1945 میں جب تحریک پاکستان نازک موڑ پر تھی اور صوبہ سرحد میں باچا خان اور ڈاکٹر خان کی کانگریسی حکومت کا طوطی بول رہا تھا، تب 23 سالہ اس نوجوان پیر نے میدان سیاست میں قدم رکھا۔ قائد اعظم کو عبدالرب نشتر نے کہا، اگر آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو مانکی شریف کا دورہ کریں۔ پیر صاحب کو پیغام بھیجا۔ پیر صاحب نے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا اور قائد اعظم کو مانکی شریف پر انوائٹ کیا۔ اس طرح سرحد میں کانگریس کا زور ٹوٹنے لگا اور مسلم لیگ کا شہرہ ہونے لگا۔ جب قائد اعظم مانکی شریف پہنچے تو پیر صاحب کے مریدین نے گولیوں کی ترتراہٹ اور والہانہ جوش سے ان کا استقبال کیا۔ یہاں قائد اعظم اور پیر صاحب کے درمیان ایک تاریخی تحریری معاہدہ طے پایا، جس کی سب سے بڑی شک یہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد اس میں اسلامی شرعی قوانین نافذ کیے جائیں گے۔ قائد اعظم کو پیر صاحب پر بڑا اعتماد تھا، نہ صرف اعتماد ہی تھا بلکہ وہ پیر صاحب کو عزت و احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اپنی الگ تہذیب اور اپنا الگ نظام زندگی رکھتے ہیں۔ اس اعتماد و عزت و احترام کی بنا پر قائد اعظم بنفس نفیس مانکی شریف تشریف لے گئے اور پیر صاحب کو میزبانی کا فخر بخشا۔ اس موقع پر پیر صاحب کے معتقدین اور نیاز مندوں نے قائد اعظم کا جو شاندار استقبال کیا گیا، اس کی یاد سے آج بھی دل میں تر و تازگی آ جاتی ہے۔ مانکی شریف میں پیر صاحب کی اقامت کچے مکانوں پر مشتمل ہے۔ قائد ان میں سے ایک کچے مکان میں فروکش ہوئے، لیکن جب ناشتہ شروع ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا دنیا جہان کی نعمتیں سمٹ سمٹا کر پیر صاحب کی میزوں پر آ گئی تھی۔ انگریزی، پختونی اور قابلی کانوں کی برمار سے میزیں بھر گئی۔ پیر صاحب کی نعمت خانے میں ایسے پل بھی دیکھے گئے جو اس وقت ہندوستان میں کہیں پیدا نہیں ہوتے تھے۔ اس پر قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، پیر صاحب کہیں آپ نے خوراک اور پلوں کے سپلائی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ اس پر پیر صاحب نے جواب دیا، قائد اعظم صاحب، فقیر کی فقیر خانے میں آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ ناشتے کے بعد قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے جب اپنا سگار سلگانا چاہا تو ایک خادم نے آگے بڑھ کر ان کی خدمت میں ادب سے عرض کی کہ مانکی شریف کی حدود میں کوئی شخص تمباکو پی نہیں سکتا۔ یہ سن کر قائد اعظم اپنا سگار جیب میں ڈالنے والے ہی تھے کہ پیر صاحب نے خود آگے بڑھ کر قائد اعظم سے کہا کہ ان کی سگار نوشی پر کوئی پابندی نہیں، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود مانکی کی ایک آدھا گھنٹہ قیام دوران سگریٹ نہیں پیا۔
ان دنوں سابق صوبہ سرحد میں صورتحال بڑی نازک تھی، اس کی طرف حضرت قائد اعظم نے واضح اشارہ فرمایا تھا۔ وہاں سرخ پوشوں نے قیادت اٹھا رکھی تھی، وہ تاریخ بے حد منظم اور عوام میں بے پناہ مقبول تھی۔ عبدالغفار خان جو سرحدی گاندھی کے لقب سے مشہور تھا، اس کا عوام پر زبردست اثر تھا۔ مسلم لیگ اس علاقے میں انتہائی غیر مؤثر اور بے وزن تھے۔ بنارس کی آل انڈیا سنی کانفرنس میں شرکت کر کے 2.5 گھنٹے تک تقریر فرمائی۔ دوران تقریر آپ نے فرمایا، میں نے قائد اعظم سے وعدہ لیا ہے کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا یا اسلام کے خلاف کوئی نظام جاری کرنے کی کوشش کی تو آج جس طرح ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی قیادت کو مان رہے ہیں، کل اسی طرح اس کے برعکس ہوگا۔ 26 سالہ پیر صاحب مانکی شریف کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبہ سرحد میں کانگریس کا بہت زور تھا۔ میدان سیاست میں خان عبدالغفار خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان کا طوطی بولتا تھا۔ چنانچہ آپ کانگریسی لیڈروں کے خلاف سینہ سپر ہوئے اور آپ کے ہزاروں مریدوں نے آپ کی آواز پر لبیک کر کے نظریہ پاکستان کی حمایت کی۔ ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت میں آپ کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بھی آپ قائد اعظم کے پیغامات کارکنوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ کی لازوال قیادت اور عوامی مقبولیت کی بدولت صوبہ سرحد کے ریفرنڈم میں مسلم لیگ کو تاریخی کامیابی ملی اور آپ کو فاتح ریفرنڈم کا لقب بھی ملا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے پیر صاحب پیر مانکی شریف کو حکومت بنانے کی دعوت بھی دی، لیکن انہوں نے عبدالقیوم خان کا نام تجویز کیا، جس پر قیوم خان وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پیر صاحب مسلسل اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کرتے تھے، جس سے قیوم خان تنگ آ گئے اور انہوں نے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے کان بھر کر پیر صاحب کے خلاف سیاسی فضا بنا دی۔ آزادی کے بعد آنے والے لٹے پٹے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے پیر صاحب نے لاہور میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور قائد اعظم کو بلا کر مہاجرین کی زب و حالی دکھائی۔ اسی دوران فیلڈ مارشل ایوب خان بھی پیر صاحب کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ پیر صاحب نے اپنے خراب صحت اور ڈاکٹروں کے مشورے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس وقت تک آرام نہیں کیا جب تک مہاجرین کی حالت بہتر نہ ہوگی۔ 1948 کی جنگ کشمیر کے موقع پر پیر صاحب نے اپنے مریدین اور پیروکاروں کو جہاد میں شامل ہونے کا حکم بھی دیا۔ جب مریدوں نے ان سے صرف دعا کرنے کے لیے درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ جہاد ان پر بھی فرض ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جہاد میں حصہ لیا تھا۔ بھارتی طیاروں کے بمباری کے دوران بھی پیر صاحب کھلے میدان میں ڈٹے رہے اور مہاجرین کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ محفوظ مقام پر ملتقن ہونے کے مشورے پر انہوں نے جواب دیا، اگر ہم جان بچانے لگے تو غازیوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ پیر صاحب اور مجاہدین سری نگر کے قریب پہنچ چکے تھے اور فتح بالکل قریب تھی، لیکن سیاسی اختلاف اور صوبائی وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان کی مداخلت سازش کی وجہ سے کشمیر کی مکمل فتح حاصل نہ ہو سکی۔ 1952 میں آل پاکستان امن کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے پیر صاحب نے چینی حکومت کی دعوت پر بیجنگ میں منعقد امن کانفرنس میں وفد کے ساتھ شرکت کی اور ایک ایسے نشست صدارت بھی کی۔ وہاں ان کی شاندار اور مارکہ آرا تقریر نے مخالفین کے تمام منفی پروپیگنڈے کو ختم کر دیا۔ چینی وزیر اعظم چو این لائی کو جب پاکستانی حکومت نے دستاریں پہنائی تو معلوم ہوا کہ پیر صاحب 13 سال قبل بیجنگ میں اس سے ہی اپنی ٹوپی ان کے سر پر رکھ کر پاک چین دوستی کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ پیر صاحب کی کامیاب دورہ چین سے مخالفین میں حسد بڑھ گیا۔ عبدالقیوم خان کی دعووں اور باتوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے پیر صاحب اور باچا خان نے ایک تاریخی اور عظیم الشان جلوس کی قیادت کی۔ باچا خان کی وفات پر پیر صاحب نے شدید غم کا اظہار کیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ حکومت پاکستان نے 1990 میں ان کی خدمات کے اعتراف میں یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ پیر آف مانکی شریف حضرت محمد امین الحسنات کی زندگی ہمارے لیے مشغل راہ ہے۔ آج پاکستان کے 79 سال بعد بھی قوم کو ایک ایسے ہی امین الحسنات کی ضرورت ہے جو قوم کی ڈوبتی کشتی کو گرداب سے نکال کر ساحل مراد تک پہنچائے۔